السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 181۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، اللہ نے ان لوگوں کی یعنی اہل کتاب کے ایک گروہ کی قول الذین بات کو سن لیا، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، جو کہتے ہیں کہ اللہ نعوذ باللہ فقیر ہے، محتاج ہے اور ہم غنی ہیں۔ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، ہم ان کے نامہ اعمال میں یہ بات بھی لکھ دیں گے اور ان کا اپنے پیغمبروں کو ناحق قتل کرنا بھی ہم نے لکھ رکھا ہے۔ اور ودن بریکٹ فیصلے کے دن بریکٹ کلوز وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، ہم ان سے کہیں گے کہ اب عذاب جہنم کا مزہ چکھو۔ اس سے پچھلا جو ہمارا لیکچر تھا ہم وہاں پڑھ کر آئے کہ اللہ آزمائشیں خود بھیجتا ہے ٹیسٹ کیس بنا کر۔ کیوں بھیجتا ہے؟ تاکہ مومن اور منافق کو الگ الگ کرے۔ منافقین سمجھتے ہیں کہ مال کا روک رکھنا ان کے لیے بہتر ہے، یہی مال قیامت کے دن ان کے گلے کا توق بنے گا۔ یاد آ گئی آپ کو آیات؟ اب وہی بات مزید اللہ تعالیٰ آگے لے کر چلے کہ اہل کتاب کے ایک گروہ کے بارے میں اللہ کہتے ہیں، خاص طور پر یہود، جنہوں نے نہ صرف مال پر بخل کیا بلکہ گستاخی میں اللہ کے بارے میں انتہائی نازیبا کلمات بھی کہہ ڈالے۔ وہ کون سے کلمات ہیں؟ بھی ہم نے عربک پڑھی ہے کہ یہ منافقین کے اس مذاق پر وعید کہ وہ اپنی محفلوں میں قرآن کی جو دعوت تھی، انفاق کی دعوت، اس کے اوپر مذاق اڑایا کرتے تھے۔ قرآن جب کہتا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، تو یہ منافقین اللہ کی اس بات پر فکرے کستے، مذاق اڑاتے کہ مسلمانوں کے اللہ میاں ان دنوں بہت غریب ہو گئے ہیں نعوذ باللہ، اور ہم تو بہت امیر ہیں جو وہ ہم سے قرض مانگنے پر اتر آئے ہیں، یعنی اللہ ہم سے نعوذ باللہ قرض مانگنے پر اتر آیا ہے۔ اور یہ منافقین زیادہ تر یہود میں سے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ طنز کرنے میں یہود کی انہوں نے ایک طرح سے ہم نوائی کی۔ یہود بھی طنز کرتے تھے، یہ منافقین بھی طنز کر رہے تھے، یہ دونوں ہی ایک ہی تھے، اصل میں طنز کر رہے تھے۔ سورہ مائدہ میں ہم پڑھیں گے چل کر آگے، قالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہود کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے نعوذ باللہ، یعنی نعوذ باللہ اللہ بخیل ہے، نعوذ باللہ یہ کہتے تھے، اللہ ہم سے قرض مانگتا پھر رہا ہے نعوذ باللہ، یعنی اس قدر بدتمیزی، اس قدر گستاخی۔ اللہ کہتے ہیں لقد سمع اللہ، سن لی اللہ نے، جب سن بھی لیا تو پھر نوٹ بھی کر لیا نا، اور جب نوٹ بھی کر لیا تو پکڑے گا جب موقع آئے گا، جب ٹائم آئے گا، جب وہ سمجھے گا میں نے اب ان کو پکڑنا ہے۔ یہ سخت وعید والی بات ہے، لقد سمع اللہ، مراد تمہارے گستاخانہ الفاظ میرے علم سے باہر نہیں، ساری باتیں سن بھی لی، نوٹ بھی ہو گئی، اور اللہ بھولنے والا نہیں ہے، اس کے ریکارڈ سے کہیں ریز نہیں ہوں گی یہ باتیں۔ فرمایا کہ سنکتب ما قالوا، جو کچھ انہوں نے کہا ہم اسے نوٹ کر رکھیں گے۔ لقد سمع اللہ اور سنکتب ما قالوا میں اللہ کا غصہ چھپا ہوا ہے، اس کی وضاحت سے انسان عاجز ہے۔ ہر گستاخی نوٹ ہو رہی ہے، قیامت کے دن یہ ساری گستاخیوں کا جو عدالتی ریکارڈ ہے، ویڈیو، آڈیو، سب اللہ کے حضور اور ڈاکومنٹس کی شکل میں جو فرشتے لکھ رہے ہیں سب اللہ کے حضور پیش ہوگا۔ سنکتب، یہ بات بھی ہم نے لکھ دیا، کون سی بات؟ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، یہ والی بات۔ اللہ فرماتے ہیں پلس اور کیا چیز نوٹ ہو گئی تھی، وقتلہم الانبیاء بغیر حق، اور ان کا اپنے پیغمبروں کو نہ حق قتل کرنا۔ گستاخی صرف زبانی نہیں ہوئی بلکہ عمل سے انہوں نے اللہ کے پیغام کو مٹانے کی کوششیں کی۔ پہلے انبیاء کو ستایا، ان کو چپ کروانے کی کوشش کی، جب وہ نہیں مانے، انہوں نے نہیں سنا، تو پھر انہوں نے اللہ کے نمائندوں کو پکڑا اور نعوذ باللہ انہیں شہید کر دیا۔ سوچئے جس امت کو کتاب دی گئی، یہ کون سی امت ہے؟ امت مسلمہ، اپنے وقت کی سابقہ امت مسلمہ، اور اہل کتاب
کتابیں ملی ہیں اللہ تعالیٰ کی، لیکن جب ان کے نبیوں نے آ کر ان کو سمجھانا چاہا، ان کے بخل کے بارے میں ان کو ہائی لائٹ کیا، ان کے ظلموں پر ان کو روکا، تو انہوں نے انبیاء کو چپ کروایا، اور پھر صرف بعض دفعہ وقتی چپ کرواتے، اور جب پھر بھی ان کی دعوت، ان کی پکار یعنی کہ خاموش نہ ہوتی تو پھر یہ ان کو مکمل ہی چپ کروا دیتے، ان کا نام و نشان ہی مٹا دیتے، نعوذ باللہ۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، ہم ان سے کہیں گے اب عذاب جہنم کا مزہ چکھو۔ یہ پیشگی دھمکیاں آخرت کے حوالے سے، پہلے ہی اللہ نے ایڈوانس میں ان کو اس وقت دھمکی دے دی کہ اللہ کا یہ عذاب چکھو، اور یہ عذاب جو کچھ بھی ہوگا وہ کیا ہوگا، ان کے اپنے اعمال کا ہی اثر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور پھر اگلی آیت بھی لے لیتے ہیں، پھر اس کو ہم سم اپ کرتے ہیں، آیت نمبر 182، ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ اسی کا بدلہ ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں آگے بھیجا، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اور یہ کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کہیں گے کہ جو اس دن تم پر عذاب آیا قیامت کے دن، پیچھے میں نے کہا نا اللہ کہہ رہے ہیں وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اس دن اللہ کہیں گے جب وہ عذاب ان کے اوپر آئے گا تو اللہ کہیں گے کہ یہ اللہ کا ظلم نہیں ہے، بلکہ یہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ، یہ تمہارا اپنا کیا کرا ہے، تم نے خود اپنے لیے گڑھا کھودا تھا، یہ تمہارے اپنے اپنے کردار کی کمائی ہے۔ اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اللہ اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ حدیث سنیے، حدیث قدسی ہے، اللہ نے فرمایا میرے بندوں میں نے ظلم کرنا اپنے اوپر حرام کیا ہے، ظلم کو اللہ نے اپنے لیے حرام ٹھہرایا ہے، اور تمہارے درمیان بھی اسے حرام قرار دیا ہے، اس لیے تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ تو جو اللہ کہہ رہے ہیں بندوں کو ظلم نہ کرو، تو اللہ خود کیسے ظلم کر سکتا ہے؟ ظلم نہیں ہوتا، جس کے ساتھ جو ہوگا قیامت کے دن سب پکار اٹھیں گے، بول اٹھیں گے کہ سب سے زیادہ انصاف ہوا اس کے ساتھ، ظلم نہیں ہوگا۔ ہمیں جو سبق ملتا ہے اس سے کہ ہر مصیبت یا آزمائش میں اللہ کا عدل اور انسان کے اعمال، یہ ہمارے اوپر جو آزمائشیں یا تکلیفیں آتی ہیں یا قیامت کے دن جو عذاب نعوذ باللہ وہ بندے بھگتیں گے، ان کے اعمال کا عکس ہوگا، ان کے اعمال کا آئینہ ہوگا، اعمال کے اکارڈنگ ہی سزائیں اس دن اللہ تعالیٰ تجویز کریں گے بندوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں اتنے برے اعمال اور اتنے برے انجام سے۔ آگے دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر 183، الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، یہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں ہدایت کر رکھی ہے، کیا؟ اللہ نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، کہ ہم کسی رسول کی بات اس وقت تک نہ مانیں جب تک کہ وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی پیش نہ کرے جسے آسمان سے اتر کر، بریکٹ میں آئے گا آسمان سے اتر کر، بریکٹ کلوز، آگ کھا لے۔ قل قد جاءکم رسل من قبل بالبینات، اے نبی سے کہو کہ تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے پیغمبر واضح نشانیوں کے ساتھ آ چکے، بالبینات وبالذی قلتم، اور وہ نشانی بھی لائے جس کے لیے تم اب ڈیمانڈ کر رہے ہو، تم کہہ رہے ہو، فلما قتلتموہم ان کنتم صادقین، تو پھر تم نے ان پیغمبروں کو کیوں قتل کیا اگر تم واقعتاً سچے ہو۔ آیت 181 182 میں ان منافقین یہود کی زہریلی گفتگو ہم پڑھتے آ رہے ہیں، ان کے انجام کی وعید پڑھی۔ اب آیت 183 میں یہود کی شرارت کا حوالہ دے کر ان کی تردید کی جا رہی ہے کہ اب بھی یہ اس طرح کی بہت سی دل آزار باتیں تمہیں اہل کتاب اور مشرکین کی طرف سے سننی پڑیں گی، دیکھنی پڑیں گی۔ یہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اور آپ کے صحابہ کے صبر اور عزیمت کا امتحان ہوگا۔ اب ان کی شرارت کون سی ہے؟ یہ شرارت کی بات آ گئی، یہود مسلمانوں کو چپ کرانے کے لیے کہتے ہیں کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی تھی کہ ہم کسی شخص کے دعوی رسالت کو اس وقت تک سچا نہ مانیں جب تک کہ وہ یہ معجزہ نہ دکھائے کہ کوئی قربانی آ کر وہ کیا کر لے، آگ، ایسی قربانی وہ پیش کرے کہ آسمان سے آگ اترے اور آ کر اس قربانی کو جلا کر ختم کر دے۔ یہ قبولیت کا نشان ہوگا، آگ کا اس قربانی کو کھانا قبولیت کا نشان ہوگا۔ نہ ہی ان کی کتابوں میں کسی ایسی نشانی کو نبوت کے ساتھ خاص کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا کہ ایسی بات ہوگی، یعنی یہ جھوٹ بول رہے ہیں اصل میں
کسی کتاب میں ایسی نشانی کے لیے اللہ نے نہیں لکھ کے دیا کہ کبھی بھی جو بھی نبی آئے گا وہ لازمی یہ نشانی دکھائے گا پھر تم اس کو ماننا. یہ اصل میں شرارت کر رہے تھے، بہانے گھاڑ رہے تھے، بہانے بازیاں تھی اور کچھ بھی نہیں تھا ان کا. حقیقت یہ تھی کہ اللہ نے ایسا کوئی وعدہ نہ کیا تھا، یہ ایک انکار کا راستہ تھا. اصل میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت سے کو ماننے سے بھاگنے کے لیے فرار کا راستہ اختیار کر رہے تھے. یہ فرار تھا، راہ فرار تھی. بہانہ بنا لیا انہوں نے کہ ہم نے تو اپنی کتابوں میں یہ پڑھا ہے، ہمیں تو یہ پتہ چلا ہے، اللہ نے تو ہم سے یہ وعدہ کیا تھا رسول معجزہ دکھائیں پھر ہم دیکھ لیں گے، مان لیں گے. اللہ کہتے ہیں قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِ بِالْبَيِّنَاتِ. قرآن نے ان کے شرارتی ذہن کو سامنے رکھ کر جواب دے دیا کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ مجھ سے پہلے تو ایسے رسول بہت سے آئے جو تمہارے پاس کیا لے کر آئے، بالبینات، بڑی واضح نشانیاں لے کر آئے، معجزات لے کر آئے، اور وبالذی قلتم، وہ معجزہ بھی لے کر آئے جو اب تم مجھ سے ڈیمانڈ کر رہے ہو. فلما قتلتموہم ان کنتم صادقین، تو اب بتاؤ تم نے ان پیغمبروں کو کیوں قتل کیا اگر تم واقعی اپنے دعوے میں سچے ہو. اب بنی اسرائیل اور اس سے پہلے کی شریعتوں میں کچھ خاص مواقعوں پر اللہ کے کچھ خاص بندوں کی قربانی کی قبولیت کا نشان یہ ہوا کرتا تھا کہ آسمان سے ایک آگ اترتی تھی اور اس کی قربانی کھا لیا کرتی تھی. یعنی کچھ انبیاء کرام کے ہاں اس طرح کے معجزات ظہور پذیر ہوئے، لیکن تورات، زبور اور پچھلے صحیفوں میں کہیں پہ بھی آگ والی نشانی کا ذکر نہیں ہے. آخری نبی کی نشانیوں میں کہیں آگ والی نشانی کا ذکر نہیں ہے. یعنی ہمیں دیکھا نا کہ بنی اسرائیل اور اس سے پچھلی شریعتوں میں، یعنی صرف آدم علیہ السلام نہیں، بعد میں بھی یہ رہا، کچھ انبیاء کے ہاں یہ رہا کہ آگ آ کر قربانی کو کھا لیا کرتی تھی. لیکن ان کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی کسی نشانی کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے. اس لیے اہل یہود کے اس گروہ کا یہ مطالبہ بالکل بے جا تھا. تاہم قرآن نے ایک اور پہلو سے اس کا جواب دیا کہ جن پیغمبروں کے پاس یہ نشانیاں موجود تھی، اے بنی اسرائیل تم نے کیا کیا، تم نے ان کو کیوں جھٹلایا، تم نے ان کو قتل کیوں کیا اگر تم اپنے واقعی دعوے میں سچے تھے. تمہارا یہ عمل اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اصل میں تم سچے نہیں تھے، ان کنتم صادقین نہیں تھے، بلکہ تم کون تھے، کاذبین تھے، بلکہ تم کون تھے، ظالمین تھے. تم تو ہمیشہ سے ظالم رہے ہو. اگر تم کو یہ معجزہ دکھا بھی دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو جس طرح تم پہلے ضد پر اڑے رہے، پہلے تم تکذیب پر اڑے رہے، پہلے تم سرکشی پر اڑے رہے، پہلے تم جھٹلاتے رہے، اب بھی تم ایمان نہ لانے کا کوئی اور بہانہ ڈھونڈ لو گے. تمہیں تو بہانے چاہیے، بہانے تم کرنے میں بہت ماہر ہو. جو ماضی میں حق کے دشمن بنے رہے ہو، آج ایمان کے دعوے کیسے کر سکتے ہو؟ جھوٹے دعوے ہیں تمہارے. اور آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ سبق ہے ہمارے لیے. اللہ نے تمام معجزوں سے بڑھ کر قرآن جیسا زندہ معجزہ عطا فرمایا. اگر ہم اس کو نوٹ کریں اور دیکھیں، کیونکہ ہمیں تو عربی نہیں آتی، پھر غور و فکر والا ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق نہیں ہے، پھر وہ اس طرح سے ہم وقت نہیں دے پاتے، محنت نہیں کرتے قرآن کے اوپر، ورنہ یہ معجزہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے. ساری انبیاء کرام کی جتنی تاریخ کے اندر جتنے معجزے ملے اور جو کتابیں ان کے پاس آئیں، ان تمام میں سب سے بڑا معجزہ ہے یہ قرآن جو اللہ نے نبی کریم کو امت محمدیہ کو عطا کیا ہے. زندہ معجزہ آپ اس کو کہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھ کر، پڑھ کر اپنے عمل کا، یقین کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 184، فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ. اس لیے اے نبی اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو اس میں ودن بریکٹ آئے گا تعجب کی کوئی بات نہیں، بریکٹ کلوز. تم سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر جھٹلائے جا چکے ہیں جو کھلی نشانیاں، صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے. آپ کو پتا ہے نا، پیچھے ہم نے پڑھا کہ معجزہ دیکھے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ نے آیت 184 میں اس گریز کا پول کھولا، راز کھولا ہے. 184 میں آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ غم نہ کریں، ان کا ہمیشہ سے یہی طریقہ تکذیب رہا ہے. آپ کی اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہے. یہ وجہ نہیں ہے کہ آپ چونکہ ان کو ان کی پسند کے معجزات نہیں دکھا رہے اس لیے یہ نہیں مان رہے. اصل پہ ان کا
انداز ہی ہمیشہ سے نہ ماننے والا رہا. فَإِنْ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ. یہ آپ کو نہیں مان رہے تو یہ صرف آپ ہی کو نہیں مان رہے بلکہ آپ سے پہلے بھی یہ کئی رسولوں کو جھٹلا چکے ہیں. حالانکہ وہ خالی ہاتھ نہیں آئے تھے بلکہ وہ اپنے ساتھ کیا لے کر آئے تھے؟ کیا لے کر آئے تھے؟ بالبینات نمبر 1. نمبر 2 والزبر. بینات لے کر آئے تھے کھلی نشانیاں. زبر صحیفے لے کر آئے تھے. نمبر 3 والکتاب المنیر روشن کتاب لے کر آئے تھے. بینات واضح روشن فیصلہ کن دلائل معجزات جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سانپ بن جانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دینا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی. اس طرح کے سارے معجزات حق واضح کرنے کے لیے رسولوں کو دیے گئے تھے. والزبر زبر زبور کی جمع معنی ٹکڑے صحیفے. مراد وہ چھوٹے چھوٹے الہامی صحیفے ہیں جو بعض انبیاء کرام کو دیے گئے جن میں اللہ کی ہدایات درج تھی. مثلا قرآن میں نام آتا صحف ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کو صحف ملا. پھر مزامیر داؤد علیہ السلام کے لیے بھی اس کا استعمال ہوا، حضرت داؤد علیہ السلام کی زبور و زبور زبور. پھر تیسری چیز والکتاب المنیر روشن کتاب، منیر روشنی دینے والا، ہدایت پھیلانے والا، جامع اور واضح شریعت والی آسمانی کتاب. اس سے مراد قرآن سے پہلے جو کتاب آئی نا تورات اس کی بات ہے. ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی جس ہٹ درمی پر وہ پہلے سے قائم تھے قرآن اور آپ کے آنے کے بعد بھی اسی پر قائم رہے. یعنی پہلے بھی کتاب منیر ان کو ملی تو ان کی زندگی میں کیا چینج آیا؟ کوئی چینج نہیں آیا. ان کی سرکشی میں کیا افاقہ ہوا؟ بلکہ بڑھتی چلی گئی. کچھ بھی دیکھ لیتے نہ مانتے. لہٰذا اے نبی آپ تسلی رکھیں، صحابہ آپ تسلی رکھیں، ان کا من پسند معجزہ اگر دکھا بھی دیا تو یہ جھوٹے ہیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو اللہ معاف کرے. اب قرآن سے بڑھ کر اتنے بڑے معجزے کو اگر کوئی نہ مانے تو پھر اور کیا چیز ماننے کے لیے اس کو بطور ثبوت دی جا سکتی ہے. اور آج ہم مسلمانوں کے لیے بھی یہی سبق ہے کہ اتنا بڑا معجزہ آ گیا ہے، بس ہمیں اس کو اپنے عمل کا حصہ بنانا ہے. آیت نمبر 185 کل نفس ذائقۃ الموت. تم انتظار کرو اور یہ بھی انتظار کرے، بریکٹ میں آئے گا بریکٹ کلوز. ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور تم کو تمہارا پورا بدلہ تو قیامت کے دن ہی ملے گا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. اصل کامیاب وہ ہے جو اس دن بریکٹ میں آئے گا بریکٹ کلوز، جو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی اصل کامیاب ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ یاد رکھو یہ دنیا کی زندگی محض دھوکے کا سودا ہے. اب آیت 184 میں ہم نے نبی کریم کے لیے تسلی پڑھی کہ ان کا انکار کوئی نئی بات نہیں ہے اور راہ نبوت کا یہ لازمی امتحان ہے جو آپ کو فیس کرنا ہی کرنا ہے. نبی کیوں؟ آپ سے پہلے جو آپ کے پیش رو گزرے ہیں، آپ کے ساتھی گزرے ہیں انبیاء کرام، ان سب نے بھی یہ فیس کیا، یہ امتحان گزرے. اس امتحان سے گزر کر وہ آگے پہنچے ہیں تو آپ کو بھی گزرنا ہے اس امتحان سے. اب آیت 185 میں اللہ نے ان تمام آزمائشوں کا آخری انجام بتا کر گویا منافقین کو دھمکی دے دی اور مومنین کو تسلی دے دی. کیا کہہ کر کل نفس ذائقۃ الموت. مطلب یہ کہ تم کو اور تمہارے مخالفوں کو سب کو موت کی منزل سے گزر کر بالآخر اللہ ہی کے پاس آنا ہے. یہ جملہ ایک یقینی اعلان ہے. کل نفس ذائقۃ الموت اعلان ہے یقینی. نہ کوئی نبی، نہ کوئی بادشاہ، نہ کوئی فقیر، نہ کوئی غریب، نہ کوئی دوست، نہ کوئی دشمن، کوئی موت سے نہ کبھی بچا ہے نہ بچ سکتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے دنیا پیچھے ہٹ رہی ہے، آخرت سامنے آ رہی ہے اور ہر ایک کے لیے دو منزلیں ہیں، جنت یا جہنم. یا جنت میں جاؤ گے یا جہنم میں جاؤ گے. دنیا کی زندگی امتحان ہے، دائمی ٹھکانہ نہیں ہے. موت امتحان کے ختم ہونے کی گھنٹی ہے، بس ختم. یہ زندگی دنیا کی زندگی ختم، اگلی زندگی شروع. فرمایا
وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم کو تمہارا پورا پورا بدلہ تو قیامت کے دن ہی ملے گا. ہر نیکی کا وہاں وزن ہوگا، ہر گناہ تل کر رہے گا، اس کے مطابق جنت یا جہنم کا فیصلہ سنا دیا جائے گا. اور فَمَا زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. زُحْزِحَ بچا لیا گیا، ہٹا لیا گیا، کھینچ کر دور کر دیا گیا. زُحْزِحَ، اس آیت کو تو لکھ کے کہیں رجسٹر کر لیں اپنے پاس کہ جو بچا لیا گیا جہنم کی آگ سے اور داخل کر دیا گیا جنت میں، اصل کامیاب وہ ہے. گویا جہنم کی آگ اتنی قریب ہے کہ انسان بس ذرا سا بچ ہی نکلے تو یہ بڑی کامیابی، یعنی اتنا قریب ہے وہ انسان کے. یہ آیت اصلاً روح کو جھنجھوڑ دینے والی ہے. یہ کامیابی وہ نہیں جس کو تم دنیا میں حاصل کرتے ہو، اصل کامیاب وہ ہے جو دوزخ کے کنارے سے بچ گیا، اور نہ صرف بچ گیا بلکہ جنت میں داخل کر دیا گیا. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. یہ آیت اصل میں بتاتی ہے کہ دنیا کی کوئی جیت، دنیا کی کوئی کامیابی، انعام، عزت، عہدہ، شہرت، دولت جنت میں داخل ہونے کے اعزاز سے بڑا نہیں ہو سکتا. کہ دنیا اگر پوری بھی کسی کو مل گئی نا، فری میں مل جائے، تو جو جنت میں داخل ہونے کا اعزاز ہے اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں دنیا کی کسی چیز کے ساتھ. اصل کامیابی، بڑی کامیابی، حقیقی کامیابی، ہر طرح کی کامیابی فقط فوز، آگ سے بچ کر جنت میں داخلہ ہے. یاد رکھ لیجیے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو آگ سے گزر کر جنت میں جائیں گے، لیکن کچھ خوش قسمت آگ کی ایک جھلک بھی دیکھے بغیر جنت میں جائیں گے. یہ اصل کامیابی ہے. یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر. یہی دعا کریں کہ اللہ ہمیں اور ہمارے پیاروں کو، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل کرے، اور یہ کامیابی ہمیں نصیب ہو. آج ہم دیکھیں دنیا میں اپنے بچوں کی کون کون سی کامیابی کے لیے رو رو کر اللہ کے سامنے منتے ترلے نہیں کر رہے ہوتے، کیا کچھ منتے مرادیں نہیں مانگ رہے ہوتے، کس کس در پہ جا کر جھک نہیں رہے ہوتے، کیا کیا امیدیں نہیں لگا کر بیٹھے ہوتے. دیکھیں دنیا کی کامیابیاں اپنی جگہ پہ اہم، لیکن اصل کامیابی یہ ہے. اگر ہم اصل کو بھول کر صرف ان کامیابیوں کے پیچھے بھاگے تو اس سے بڑی بدبختی اور نادانی کوئی اور ہو نہیں سکتی. اللہ نے یہاں پر توجہ دلائی، فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا کی زندگی محض دھوکے کا سودا ہے. یہ دنیا اور اس کی چمک دمک تو محض ایک جلوہ اور سراب ہے، شامتی ہے. اس کے پیچھے پڑ کر جس نے آخرت گنوا بیٹھی، جس نے آخرت اپنی گنوا دی، جس نے اپنی آخرت گنوا دی، اس نے بہت بڑا نقصان کر لیا اپنا. اصل میں یہ منافقوں اور دنیا پرستوں کے منہ پر ایک آئینہ رکھ دیا گیا ہے کہ آج جن چیزوں کے پیچھے تم قرآن کو جھٹلا رہے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہو، یہ دنیا اور سب کچھ تو صرف خوبصورت اور خوشنما دھوکا، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اس کی حقیقت کو جان لو. لفظ دیکھیں متاع، عربی میں وہ چیزیں ہیں جو وقتی فائدہ دیتی ہیں. دنیا کی ہر چیز متاع ہے، تھوڑی دیر کے لیے فائدہ دیتی ہے، یا ہم چلے جاتے ہیں یا چیزوں کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے، ان کا جو استعمال کا سٹینڈرڈ یا کوالٹی ہے وہ نہیں رہتی اس طرح کی. اور غرور ایسا دھوکا جو خوشنما نظر آئے لیکن حقیقت میں خطرناک ہو. دنیا کی جھوٹی عزتیں، وقتی راحتیں، طاقتیں، کامیابیاں سب کیا ہے؟ غرور، متاع الغرور ہے. متاع الغرور سب دھوکے کا سودا ہے. اصل میں مومنوں کے لیے اس آیت کے حصے میں تسلی اور تسکین ہے کہ آج یہ اللہ کی وجہ سے، اللہ کی وجہ نا، مین وجہ کون ہے؟ اللہ. تمہاری دنیا برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں. غم نہ کرو، تمہارا اصل گھر آخرت ہے، تمہارا اصل انعام جنت ہے. بس وہ مل گیا تو سمجھو سب کچھ مل گیا. اب ہمارے لیے اس میں لیسن کیا ہے؟ ہم دنیا کی کن چیزوں کو کامیابی سمجھتے ہیں؟ آج ہم صرف دنیا کی کامیابیوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، آخرت کی کامیابی کو اصل کامیابی سمجھتے ہی نہیں ہیں. اور اگر کچھ سمجھے تو اس کے لیے ویسے محنت نہیں کرتے جیسے محنت کرنے کا حق ہے. آخرت کی اصل کامیابی حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم دنیا چھوڑ دیں، پڑھائی ختم کر دیں، محنت نہ کریں، اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کریں. یہ قطعاً اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا. نہیں، ان تمام چیزوں کو ساتھ رکھ کر، ان تمام چیزوں کے اندر رہ کر
اللہ کے فرما بردار وفادار بندہ بننے کی کوشش کرنا، یہ ہمارے کرنے کا کام ہے۔ ڈگریاں حاصل کریں، دنیا کی بے شمار ڈگریاں حاصل کریں، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری حاصل کریں، عہدے حاصل کریں، لیکن غرور نہیں کرنا۔ نوکری کرنی ہے، بزنس کرنا ہے، لیکن حرام سے بچ کر کرنا ہے۔ شادیاں کرنی ہے، لیکن دین کو ساتھ رکھنا ہے، دین کو بنیاد بنانا ہے۔ بچے پالنے ہیں، لیکن اللہ کی رضا سب سے پہلے، اور اللہ کی رضا کے لیے ہی بچے پالنے ہیں۔ دنیا کی کامیابیاں تب ہی خوبصورت ہیں جب وہ آخرت کی کامیابی کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے، ورنہ یہ سب دنیا کی چیزیں متاع الغرور ہے، متاع الغرور، دھوکے کا سامان، جو چمکتا تو بہت ہے لیکن حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل کامیاب وہ نہیں جسے لوگ داد دیں، بلکہ اصل کامیاب وہ ہے جسے اللہ جنت کے دروازے پر بلا کر کہیں کہ آ جاؤ، ہم نے بڑا فقط فوز، تحقیق تم وہ ہمارے پیاروں کو اس جو دنیا کی اس متاع الغرور کی حقیقت کو سمجھ کر اس دنیا سے گزر گیا اور آخرت کا اجر کامیابی بلند مقام اس نے پایا۔ ہماری نظروں کو، ہمارے دیکھنے کے زاویے کو، ہمارے کنسپٹس کو، ہمارے عقیدوں کو اللہ تبدیل کر دے کہ دنیا تو متاع الغرور ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اور اصل کامیابی بہت ہے، اصل کامیابی ہے طے کرنے والا ہے۔ آمین۔ تمہاری آزمائش تو ہر حال میں ہونی ہی ہے۔ پیچھے سے ہم اگر دیکھیں، جب سے ہمارا یہ ٹاپک کچھ شروع ہوئے تو ہم غزوہ احد پہ تبصرہ پڑھ رہے تھے، منافقین، یہود کا رویہ، مسلمانوں کو تسلی، مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ والی آیات پڑھ رہے تھے۔ اب آیت 186 میں وہی تجزیہ دوبارہ لے لیا گیا۔ مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جنگ احد کے بعد اب وہ مزید آزمائشوں کے لیے تیار رہیں۔ یہ بات ثابت ہے کہ اس جنگ کے بعد مسلمانوں کو غزوہ احزاب تک بہت ساری آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، تربیت کر رہے ہیں گویا اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ۔ یہ کون سا تبلغنا ہے، یہ کون سی آزمائشیں ہیں؟ یہ وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو ان دشمنوں کی طرف سے، ان کی دشمنوں کی طرف سے پیش آئیں۔ کیوں پیش آئیں؟ صحابہ کرام کو پاک کرنے کے لیے۔ کیوں پاک کرنا تھا؟ اللہ چاہتے تھے کہ آخری جو عذاب یا سزا جو دنیا میں ان کافروں کو ملنی ہے اور جو آخرت میں ملنی ہے، مخلص اور منافق چھٹ جائیں، الگ الگ ہو جائیں۔ اور پھر اس میں آپ دیکھیں مالی آزمائشیں آئیں، اللہ کی راہ میں خرچ کا مطالبہ کیا گیا، صحابہ کرام معاشی تنگیوں سے گزرے، تجارتوں کا نقصان ہوا۔ اس زمانے میں مسلمانوں نے بے شمار مالی قربانیاں پیش کی، جانی آزمائشیں آئیں، جنگیں ہوئیں جیسے بدر، احد، اہل خانہ کی طرف سے مخالفتیں ہوئیں، ایک آزمائش کے بعد دوسری آزمائش، دوسری آزمائش کے بعد تیسری آزمائش۔ تو اللہ کہتے ہیں لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، مالوں سے بھی میں نے تمہیں آزمایا اور آزماؤں گا، اور جانوں سے بھی میں تمہیں آزماؤں گا۔ جان کے نقصان اور جان کے اوپر بھی تم پر آزمائشیں آئیں گی، چھانٹنے اور پرکھنے کے لیے آئیں گی، سچے باوفا اور جھوٹے بے وفاؤں کو چھانٹنے کے لیے آئیں گی۔ ایک طرف اللہ باوفا کو کریں گے، دوسری طرف بے وفا کو کر دیں گے۔ غزوہ احد پہ تبصرہ چل رہا ہے، بیچ میں اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ بہت سی چیزوں کو کلیئر کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، آزمائشیں ضرور بے ضرور آئیں گی۔ کون سی فیلڈ ہوں گی آزمائشوں کی؟ آزمائش کے پیپر کون سا ہوگا، ٹیسٹ کہاں ہوگا؟ أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، یہ دو چیزیں ہیں۔ اور وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور ان لوگوں کی طرف سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، اور ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے شرک کیا، یعنی اہل کتاب اور مشرکین کی طرف سے تمہیں تکلیف دہ باتیں سننا پڑیں گی۔ اے ایمان والو، صرف میرے لیے عبادت ہی نہیں تمہیں کرنی ہوگی، بلکہ میری رضا کا راستہ آزمائش کے راستوں سے ہو کر ملے گا۔ سمجھ لیں اس بات کو۔ اور یہ آزمائشیں صرف جسمانی یا مالی نہیں ہوں گی، بلکہ زبانی اذیتوں، تانوں، مذاق کی شکل میں بھی تمہارے سامنے آئیں گی۔ اہل کتاب کے تانے
تکلیف دہ باتیں، سازشیں تم سنو گے. گویا پہلے ہی مسلمانوں کو وارن کیا جا رہا ہے کہ ابھی تو عشق کے امتحان بہت زیادہ ہیں، ابھی دیکھو آگے کیا کیا ہو رہا ہے، کیا کیا ہونے جا رہا ہے. تکلیف دہ باتیں تمہیں سننی پڑیں گی، یعنی مالی، جانی اور تانا، جو مورلی جو چیزیں ہیں وہ تمہیں دیکھنی پڑیں گی. اور پھر مشرکین پہلے مکہ میں مسلمانوں کو شدید جسمانی، روحانی، ذہنی، جذباتی، زبانی اذیتیں دیتے رہے ہیں. اب مدینہ میں بھی وہ جنگیں چھیڑ کر اتنی دور سے آ کر مسلمانوں کو ستا رہے ہیں. اور ساتھ ہی منافقین کے باطنی جملے. اللہ تعالیٰ نے ان تمام کے لیے ان کی گفتگو کے بارے میں کیا کہا؟ اذن کثیرا، تکلیف دہ باتیں. آپ کو اگر یاد ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں یہ جادوگر ہے، نعوذ باللہ، یہ قرآن اس نے خود گھڑ لیا ہے. یہ صحابہ پر تانے کہ دیکھو کیسے کیسے غریب ہیں جو آپ کی محفل میں آ کر بیٹھ گئے ہیں. نبی کے بارے میں یہ کیسے غریبوں کو ساتھ ساتھ لیے لیے پھرتے ہیں. پھر مشرکین کہتے ہیں کہ یہ اپنے آباء و اجداد کے دین سے پھر گئے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے بتوں کی توہین کر رہے ہیں، بتوں کے اوپر ہاتھ نہیں رکھ رہے، بتوں کو سپورٹ نہیں کر رہے، آباء و اجداد کے دین سے پھرنے والے، نعوذ باللہ. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. آپ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی کہا فَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اور اس لیے ودن بریکٹ تیار رہو اور یاد رکھو بریکٹ کلوز، اگر تم ثابت قدم رہے، تصبروا وتتقوا، تم نے تقوی اختیار کیا ودن بریکٹ، تو اللہ ضرور تمہاری مدد کرے گا، بریکٹ کلوز. اس لیے کہ یہی چیزیں ہیں جو تمہارے لیے ضروری قرار دی گئی ہیں، سب بریکٹ میں آئے گا. تصبروا، صبر. صبر کیا ہے؟ دشمن کے سامنے ضبط کا ہتھیار، کسی حالت میں مشتعل نہ ہونا، یعنی اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا، حق سے نہ ہٹنا، تمام تکلیف دہ باتوں کے باوجود اپنے موقف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ڈٹے رہنا، تکلیف برداشت کر لینا بغیر کسی شکوے شکایت کے، یہ صبر ہے، صبر جمیل جسے کہتے ہیں. تقوی، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس. پھر برائی کے موقع پر خود کو روک لینا، دین کی تعلیمات پر مضبوطی سے گامزن رہنا، یہ تقوی ہے. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ تصبروا اور تتقوا کیا ہے؟ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، عزم الامور. صبر اور تقوی کے مواقع یہ دو امتحان ہیں جہاں کمزور ہمت ہار جاتے ہیں. یاد رکھیے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جب زندگی میں یہ آئے کیا، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ سے اذًا کثیرا. ٹھیک ہے، تو کمزور حوصلوں والے، ذہنوں والے، ایمان والے ہار گئے، مقابلے سے آؤٹ ہو گئے. لیکن جو عزم الامور والے ہیں وہ ہارا نہیں کرتے. اب اپنے آپ کو چیک کریں آیات کے اندر رکھ کے نا، پھر ہم آگے بھی پڑھیں گے. پہلے عزم کو کھولتے ہیں. عزم کہتے ہیں پختہ ارادہ، مضبوط فیصلہ، ہمت عالیہ. عزم الامور کا مطلب ایسے کام جو مضبوط ارادے، بلند حوصلے اور پختہ ایمان والے ہی کر سکتے ہیں. گویا صبر اور تقوی کا راستہ انبیاء کرام کا راستہ ہے. صبر اور تقوی کا راستہ ان کے پیچھے چلنے والے جانثاروں کا اسپیشل طریقہ کار ہے، ان کا عمل ہے جو بالآخر ان کے لیے بھی کامیابی کی چابی بنتا ہے. کن کے لیے؟ جو نبیوں کے، انبیاء، صدیقین، شہداء کے پیچھے پیچھے چلنے والے من عزم الامور والے ہیں. یہ وہ راستہ اور کام ہے جنہیں انجام دینا سب کے لیے آسان نہیں. اسے وہی چنتے ہیں، کون سے، کس کو چنتے ہیں؟ عزم الامور والے راستے کو، جن کے دل میں اللہ کی واقعتاً سچی محبت ہوتی ہے اور یقین ہوتا ہے. ایسے ہی لوگ اللہ کی محبت اور اللہ کی مدد پانے والے ہیں. گویا یہ آیت اللہ کی مدد کا فارمولہ ہے. بہت اچھی طرح نوٹ کریں، اللہ کی مدد کا فارمولہ اس آیت کے اندر دے دیا گیا. اگر تم دو ہتھیار سنبھال لو گے، کون سے؟ صبر اور تقوی. یہ دو ہتھیار سب سے قیمتی، بہترین، اعلیٰ ہتھیار ہیں جو اللہ نے دیے، تو اللہ کی مدد تمہارا مقدر ہوگی. اب ہمارے لیے لیسن کیا ہے؟ ایمان کی راہ
پھولوں کی سیج نہیں بلکہ امتحانات کا میدان ہے. ابھی انہوں نے پوچھا نا کہ یہ ہمارے لیے بھی ہے. ہاں ہمارے لیے بھی ہے. قیامت تک کے لیے ہے. پہلے ان کے لیے، ان کو ہمارے لیے رول ماڈل بنایا گیا کہ دیکھو وہ جو تمہارے رول ماڈل تھے وہ اتنی مقدس، اتنی اعلیٰ، اتنی نیک ہستیاں تھیں. اللہ ان کو کہہ رہا ہے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ، اور پھر اینڈ میں اذن کثیر، یہ تمہاری زندگیوں میں معاملہ آئے گا، یہ امتحانات آئیں گے، لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ تصبروا وتتقوا کرنا ہے. اور یہ ہر ایک نہیں کر سکے گا. فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، عزم الامور والے ہی کر سکیں گے. اس گھاٹی کو سمجھے کہ خون اور آگ کی گھاٹی ہے جس کو پار کرنا ہے ہر بندے کا، تو اس کے اندر وہ تو ڈوب ہی جائے گا، وہ تو غرق ہی ہو جائے گا، وہ تو جل کر تباہ ہی ہو جائے گا. تو یاد رکھیے کہ زندگی میں ہم مومن ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے. کبھی مال کا امتحان آئے گا، کبھی غربت کا امتحان آئے گا، کبھی جان کا نقصان آئے گا، کبھی بیماریوں کی طرف سے نقصان پہنچے گا، کبھی گناہ چھوڑنے کی قربانی دینی ہوگی. ان تمام مواقعوں پر کرنے والے کام کیا ہیں؟ تصبروا اور تتقوا. جو ہمارے بڑوں نے کیا وہ ہم نے کرنا ہے، جو ہمارے نبی نے کیا وہ ہم نے کرنا. میں ایک حدیث سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جب بھی کسی پریشانی، بیماری، رنج و ملال، تکلیف اور غم میں مبتلا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے. اب میں جو لے کر بیٹھی رہوں، میرے دکھ، میرے غم، میری پریشانیاں، میری تکلیفیں، میری محرومیاں، میرے فلاں درد، میری فلاں چیزیں، تو آپ سوچیں، اور پھر میں شکوے شکایتیں کروں تو پھر سوچیں کس قدر سخت بات ہے نا. عزم الامور والی بات تو ہے، ختم ہوگی وہاں سے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا صبر کرنے کی توفیق دے کہ دکھ سہ کر بھی شکایت نہ زبان سے کرنا، اللہ سے ناراض نہ ہونا. اللہ ہمیں ایسا صبر کرنے والا بنا دے. باتیں تو ہم بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن حقیقتاً جب ہمارے سامنے پرفارمنس صبر کی شو کرنے کا ٹائم آتا ہے، ہم کتنے بڑے پرفارمر بنتے ہیں. اس وقت ہماری پرفارمنس کیا ہوتی ہے؟ آپ دیکھیں گے زیرو. عزم الامور کہاں جاتے ہیں؟ عزم الامور کرنے والے لوگ کہاں ہوتے ہیں؟ پرفارمنس زیرو. سوچیں کس قدر نااہلی ہے، کس قدر بدبختی ہے، کس قدر ایمان کی کمزوری ہے، یقین کی کمزوری ہے. یہ زندگی کا حصہ ہے، یہ تو آئیں گی زندگی کے اندر چیزیں. اور تقویٰ حالات جیسے بھی ہوں اللہ کی نافرمانی نہ کرنا. جو بھی امتحان اللہ کے راستے میں آئے وہ جنت کی طرف بڑھنے کا زینہ ہے، اللہ کا قرب پانے کا ذریعہ ہے، درجات کی بلندی کا ذریعہ بن رہی ہیں. میری زندگی کے اندر آنے والی آزمائشیں، میری زندگی کے اندر آنے والے دکھ، تکلیفیں، بیماریاں. اب دیکھیں یہاں پہ امال، انفس، اذن کثیرہ، گفتگو کے وجہ سے ہر طرح کی آزمائش کو کور کر دیا گیا اس کے اندر. تو اب ہم میں سے جس کی زندگی میں بھی آئے گی. اب یہ تو وجہ نہیں ہوگی کہ ہم کہیں کہ فلاں بڑی پکڑ میں آئی ہو، یا پکڑ نہیں، آزمائش ہے، امتحان ہے اس کو. اللہ تعالیٰ ان امتحانوں میں سرخرو کرے. جو بھی امتحان آئے اللہ سے ہم خیر مانگیں، اللہ سے ہم آسانیاں مانگیں، اور اللہ سے ہم عزم مانگیں. اللہ ہمیں عزم الامور والے کاموں کی توفیق عطا فرما دے. اور عزم کثیرہ کی جدید شکلیں بھی موجود ہیں. کوئی پردہ کرے تو لوگ کہتے ہیں مولویانی ہو گئی ہے، بیکورڈ ہو گئی ہے. کوئی سچ بولے تو کہتے ہیں یہ تو بڑے جذباتی قسم کے لوگ ہیں، بڑے بیوقوف لوگ ہیں. جب کوئی سود، فریب، جھوٹ سے بچے تو کہتے ہیں کہ جن کو دنیا کی کوئی سمجھ ہی نہیں ہے، یہ تو پاگل لوگ ہیں، احمق لوگ ہیں. بس ان تمام باتوں کو جو آپ سنیں اپنی زندگیوں کے اندر، انہیں اللہ کی خاطر پیچھے پلٹ کر جواب نہ دیں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اگلی آیت پہ آئیں، بڑی لمبی آیت ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی ان کا وہ عہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا. کیا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ. بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، دھیان سے سمجھ لیں، اس آیت کو پلے باندھ لیں کہ تم لوگوں کے سامنے اس کتاب کو لازماً بیان کرو گے، اسے ہرگز نہیں چھپاؤ گے. غزوہ احد پہ تبصرہ پڑھتے آ رہے ہیں، مختلف کردار زیر بحث رہے ہیں. 187 اس سورہ میں اہل کتاب کو یہ آخری تنبیہ ہے. فرمایا انہیں اس طرح کی باتیں تو یاد ہیں کہ بعض پیغمبروں نے ایسی قربانی کی تھی کہ آگ نے اتر کر اسے کھا لیا تھا، لیکن اللہ نے اپنی کتاب جب ان کے سپرد کی اور جو ان سے عہد لیا وہ عہد انہیں یاد نہیں ہے.
اللہ اب ان کو وہ عہد یاد دلا رہے ہیں آیت 187 کے اندر. تو یاد کرو ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی، ان کو وہ عہد یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا. اہل کتاب کو وہ مقدس الہی وعدہ یاد دلاؤ کہ جو اللہ نے ان پر لازم کیا تھا. کیا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ. یہ تمہارے اوپر یہ عہد ہے، یہ تم سے عہد لیا جا رہا ہے، یہ تم سے وعدہ لیا جا رہا ہے. کیا؟ اپنی کتاب کے ایک ایک حرف کو دوسروں تک پہنچائیں گے. نمبر 2، اس کی کسی چیز کو نہیں چھپائیں گے. کیا کہا؟ لَتُبَيِّنُنَّ، ہر چیز بیان کرو. وَلَا تَكْتُمُونَ، چھپانا کچھ بھی نہیں ہے. ان کا یہ عہد اب بھی ان کی کتابوں میں لکھا ہوا موجود ہے. میں ان کی کتابوں کا ریفرنس دیتی ہوں. جیسے ہم قرآن کی آیت کا حوالہ کرتے ہیں نا، میں آپ کو ان کی تورات سے آپ کو ایک کوٹیشن دیتی ہوں. کتاب استثناء ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی آخری تقریر میں کہہ رہے ہیں، بڑی دھیان سے سنیں. فرماتے ہیں کہ اس لیے میری ان باتوں کو تم اپنے دل اور جان میں محفوظ رکھنا اور نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھوں پر باندھنا. کن باتوں کو؟ جو میں تمہیں دے کر جا رہا ہوں. اور وہ تمہاری پیشانی پر ٹیکوں کی مانند ہو. ٹکے لگاتی ہے نا دلہنیں، تو بڑی پرومیننٹ جگہ ہوتی ہے نا، بڑی خوبصورتی ہوتی ہے ٹیکے میں. تو ٹیکوں کی طرح وہ آیتیں، وہ حصے وہ تمہارے سامنے ہونے چاہیے. اور تم ان کو اپنے لڑکوں کو سکھانا، یعنی بچوں کو سکھانا. اور تو گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹے اور اٹھتے وقت انہی کا ذکر کیا کرنا. یعنی تم نے ان باتوں کا ذکر کرنا ہے، چرچا کرنا ہے. کون سی باتیں؟ جو اللہ کی باتیں میں تمہیں سکھا رہا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قول ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم تو خود کو بنی اسرائیل سے زیادہ افضل مانتے ہیں نا، امت محمدیہ. ان کے لیے اگر اپنی کتاب کے بارے میں یہ حکم تھے، میرے اور آپ کے لیے قرآن کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ اور تو ان کو اپنے گھر کی چوکھٹوں اور اپنے پھاٹکوں پر لکھا کرنا. یعنی وہ جو اللہ کے حکم ہے ان کو لکھنا، ان کو سنانا، ان کو صبح شام اٹھتے بیٹھتے لیٹتے لوگوں کو بتانا. گھر کی چوکھٹوں اور پھاٹکوں پر بھی لکھنا ان کو، یعنی لکھے ہوئے ہونے چاہیے کہ لوگ گزرے پڑھتے ہوئے جائیں، ان کو پتا ہے کہ اچھا یہ اللہ کا حکم ہے. انجیل متی، جو کچھ میں تم سے اندھیروں میں کہتا ہوں اجالے میں کہو، اور جو کچھ تم کان سے سنتے ہو کوٹھوں پر اس کی منادی کرو. کوٹھوں میں چھتوں پہ کھڑے ہو کر اعلان کرو کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہ اللہ کی تعلیم ہے. سوچیں انہیں اپنی کتاب پہنچانے کی کتنی شدید تاکید کی گئی. نمبر 1، دل میں نقش کرنا. نمبر 2، آئندہ نسلوں کو سکھانا. نمبر 3، بچوں کو سکھانا. نمبر 4، گھر بیٹھے لیٹے اندر باہر اڑنا بچھونا بنانا. نمبر 5، اس کا چرچا کرنا. نمبر 6، اپنے گھر کی چوکھٹوں اور پھاٹکوں پر لکھ لینا. موسیٰ علیہ السلام اپنی آخری تقریر میں کیا وصیت کرتے ہیں؟ فلسطین کی سرحد میں داخل ہو کر پہلا کام یہ کرنا، کوہ ابال پر، یعنی کوئی پہاڑ تھا ان کا، بڑے بڑے پتھر نصب کر کے تورات کے احکامات کندہ کر دینا. یعنی تورات وہاں پہ لکھنا. ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ آپ جاتے ہیں جب ناردرن ایریا وغیرہ میں تو پہاڑوں پہ آپ کو پتھروں سے چیزیں لکھی بھی، وہاں پہ انہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے حکموں کو لکھنا وہاں پر پتھروں کے ساتھ. ٹھیک ہے. ہر 7ویں برس عہد خیام کے موقع پر قوم کے مردوں عورتوں بچوں کو جگہ جگہ جمع کر کے یہ پوری کتاب لفظ ب لفظ ان کو سناتے رہنا. کتاب استثناء ہے ان کی. عہد خیام بنی اسرائیل کا ایک سالانہ دینی اجتماع تھا جس میں لوگ اللہ کے حکم سے عارضی جھونپڑیاں یعنی خیام، خیمے سے خیام بنا کر ان میں چند دن قیام کرتے تھے. اس کا مقصد تھا بنی اسرائیل کو اپنے ماضی کی یاد دلانا کہ وہ کیسے مصر سے نکل کر 40 سال بیابانوں میں خیموں میں رہے تاکہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور اپنی دینی ذمہ داریوں کو یاد رکھیں. ہر سال یہ ہوتا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہر 7ویں برس سے مراد سال معافی ہے، ایئر آف ریلیز. عہد خیام کے موقع پر تم تمام اسرائیل مرد عورت بچے پردیسی جمع کرو اور اس شریعت کی کتاب کو ان کے سامنے بلند آواز سے پڑھو تاکہ وہ سنیں سیکھیں اور خداوندہ سے ڈریں. اور تمہارے بعد کے بچے بھی جو آج تک نہیں جانتے وہ سنیں اور ڈرنا سیکھیں.
ہر 7واں سال ایک خاص سال ہوتا تھا، سال معافی، جس میں زمین کو کاشت سے آرام دیا جاتا تھا، غلاموں کو آزاد کیا جاتا تھا، مقروضوں کو معافی دی جاتی تھی۔ اس سال کے دوران عہد قیام کے موقع پر تورات کی مکمل تلاوت سب کے سامنے کی جاتی تھی۔ مقصد یہ تھا کوئی شخص خواہ عالم ہو یا عام اللہ کی کتاب سے غافل نہ ہو۔ اللہ ان سے چاہتے تھے کہ میرے بندے میرے کلام کو بھول نہ جائیں، نسل در نسل اسے سنیں اور سمجھتے رہیں۔ کتنا خوبصورت اہتمام تھا، ایک پوری قوم کو صرف اللہ کے کلام کو اکٹھے سننے کے لیے جمع ہونے کا حکم، پوری امت کو۔ یہ صرف ایک مذہبی رسم نہیں تھی بلکہ قوم کی روحانی تربیت کا اجتماع تھا۔ دیکھیے ان کے لیے حکم کیا تھا اور انہوں نے کیا کیا۔ اتنا شدید حکم تھا، ان کے شدت والا حکم تھا، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ۔ تو مجھے بتائیں قرآن کدھر جائے گا آج ہمارے، آئے گا یا نہیں اس کے اندر؟ ہم تو اپنے کمفرٹ زون سے باہر، میں کہتی ہوں ہم نکلنے ہی نہیں چاہتے، اٹھنے ہی نہیں چاہتے۔ ہماری نسلیں کیسے جانیں گی قرآن کے بارے میں؟ ہم اپنی ڈیوٹیز بالکل بھول گئے جیسے بنی اسرائیل بھولے تھے۔ آگے چلیں، ان کو یہ کام دیا گیا، شدت کے ساتھ یہ تاکید کی ان کی کتابوں میں، ان کے نبیوں نے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، انہوں نے اس ہدایت کو پس پشت ڈال دیا، وراء ظہورہم، اور کیا کیا؟ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تھوڑی قیمت کے بدلے میں اسے بیچ ڈالا۔ یہ جو فَنَبَذَهُ نا، نبذ، کسی چیز کو ایسے پھینک دینا جیسے وہ نہ قابل توجہ ہے، بالکل بیکار ہے، بوجھل ہے۔ استغفر اللہ۔ انہوں نے اللہ کی کتاب کے حکموں کو عملی زندگی سے نکال کر پھینک دیا، بیکار سمجھ کے، ردی سمجھ کے۔ استغفر اللہ۔ بہت پر اثر الفاظ ہیں یہ، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، بہت پر اثر الفاظ، دل کے آگے نہیں رکھا بلکہ غفلت کے پیچھے دھکیل دیا۔ اللہ کے عہد کو کس سلسلے میں عہد تھا بتائیں گے؟ کیا عہد تھا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، انہوں نے اللہ کی کتاب کو سامنے رکھنا، بیان کرنا، نہ چھپانا، سب کچھ جانتے بوجھتے کھا گئے، پی گئے، ہضم کر گئے، بیکار بھی نہیں لی، چھپا گئے، اپنے مفادات خواہشات کو ہدایت پر ترجیح دے گئے۔ حدیث ہے ایک، آپ سے نے فرمایا کہ جس سے علم کی بات پوچھی گئی اور اس نے اسے چھپا لیا تو اللہ قیامت کے دن اسے آگ کی لگام دے گا۔ پھر کیا کیا انہوں نے؟ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑی قیمت کے بدلے اسے بیچ ڈالا۔ اللہ کی کتاب، اللہ کے حکم، اللہ کی رضا، اپنی جنت، یہ سب کچھ دنیاوی فائدے کے بدلے بیچ دیے۔ کتاب کے احکام چھپائے، فتوے بدلے تاکہ قوم خوش ہو، حکمران ناراض، جیسے نا ہمارے حکمران ناراض نہ ہو، عوام ناراض نہ ہو۔ اثر و رسوخ پانے کے لیے انہوں نے اپنا دین ہی بیچ دیا، لوگوں کی پسند کے فتوے گھڑ گھڑ کے دینا شروع کر دیے۔ جنہوں نے اللہ کی رضا چھوڑی، دنیا خریدی، انہوں نے حقیقت میں تباہی خرید لی، خسارے کا سودا۔ اللہ کہتے ہیں فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، سو کیا ہی بری ہے وہ چیز جسے یہ خرید کے لائے۔ وہ سمجھے وہ بڑے فائدے میں رہے، لیکن انہوں نے اپنا ایمان اور اپنی آخرت ہی کھو دی۔ اب لیسن لیجئے فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ کا۔ آج ہم نے بھی سمجھ لیا کہ قرآن کو پیٹھ نہ کرو، پیٹھ پیچھے نہ آ جائے قرآن، بڑی بے ادبی ہے، بڑی بے حرمتی ہے، بڑی گستاخی ہے۔ اوپر بیٹھے ہوں اور کچھ لوگ سائڈ پہ بھی ہوں، نیچے بیٹھ جائیں تو طوفان آ جاتا ہے وہاں پہ، آنکھیں لال پیلی کر کے ہم اٹھ جاتے ہیں اور ہم وہ بےزتی کر دیتے ہیں اگلوں کی۔ اصل بے ادبی اور بے حرمتی کیا ہے؟ یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے اللہ کی کتاب کی، اس کے تقاضوں، اس کے حکموں سے عملی غفلت۔ کیا آج ہم قرآن کو اسی جذبے سے اپنے گھروں میں پڑھتے ہیں جو حکم ان کو دیا گیا تھا؟ سوچئے، کیا آج ہم اپنی اولادوں، پھر ان کی اولادوں کو اللہ کی کتاب سے جوڑنے کی فکر میں ہیں؟ ہمیں تو دنیا کی فکر ہی نہیں ختم ہوتی، کھلانا کیا ہے، پلانا کیا ہے، کپڑے کون سے بنا کر دینے ہیں، آگے عید آ رہی ہے، اب عید پہ فلاں کام ایسے کرنا ہے، اب فلاں چیز، اس قدر لمبی بڑی بڑی پلاننگز ہیں کہ دنیا، ہمارا دماغ خراب ہو گیا وہ پلاننگ کر کر کے، پلاننگ نہیں ختم ہوتی، دنیا ختم ہی نہیں ہوتی، وہ تو ہم مریں گے تو ختم ہوگی نا۔ لیکن آپ یہ سوچئے کہ کتاب کو ہماری زندگیوں میں کیا مقام حاصل ہے اور ہمارے بچوں کے لیے ہم کیا پلاننگ کر رہے ہیں، اپنی نسلوں کے لیے، اپنے ارد گرد کے ماحول کے لیے ہم کیا پلاننگ کر رہے ہیں۔ کیا ہم نے سب گھر والوں کے ساتھ مل کر اکٹھے ہو کر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی؟
ناظرہ تو ہم بہت پڑھتے ہیں، قرآن خوانیاں بھی بہت ہو رہی ہوتی ہیں، ہم جا بھی رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو بلا بھی رہے ہوتے ہیں، کیا اس کام کے لیے بھی ہم نے خود کو وقف کیا کہ اللہ کی کتاب ہے، یہ جاننی ہے، یہ سیکھنی ہے، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے؟ ہم نے تو اس کام کو سمجھا ہی نہیں، سمجھیں گے تو اہمیت دیں گے نا۔ پہلے سٹیج پہ ہی ہم فیل ہو گئے نہ سمجھنے والی بات کہ یہ کتنی امپورٹنٹ تھی، کرنا کیا تھا ہم نے اس کتاب کے لیے۔ اصل میں یہ آیت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک آئینہ ہے۔ اے امت محمدیہ، جو عہد انہوں نے توڑا وہی آج تم بھی توڑ رہے ہو، سیم۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے ان سے عہد لیا، انہوں نے کیا کیا؟ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، انہوں نے اس کو اٹھا کے پیچھے ڈال دیا، اور آج ہے امت محمدیہ تم بھی توڑ کر بیٹھے ہو۔ جیسے انہوں نے تورات اپنی نسلوں کو سنانی تھی، تم نے قرآن اپنی نسلوں کو سنانا تھا، تاکہ تم بھی اور وہ بھی اللہ کا تعارف حاصل کرنا سیکھیں اور اللہ سے ڈرنا سیکھیں۔ اس قرآن کو صرف ریکس اور شیلف کی نظر نہیں کرنا، نکالنا اور چرچا کرنا ہے۔ لیکن افسوس، پڑھتے بھی ہیں تو بس ناظرہ، قرآن خوانی کے لیے اپنے مطلب اور ضرورت کے موقعوں پر۔ اصل میں ہمیں سمجھنا، غور کرنا، عمل میں ڈھالنا، آگے پہنچانا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ صحیح معنوں میں جڑنے والا بنا دے۔ بہت بڑی سعادت کے یہ کام ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو توفیق سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہاں پہ روک لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔